جب اللہ کے نبی نے فرما دیا جھوٹے ہوں گے یہ بات کافی تھی، ہم نہیں مانتے۔ کوئی آ جائے، قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ پھر یہ جملہ کیوں فرمایا دجالون و دجل کریں؟ اس دجل کی تفسیر میں یہ آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں جو برق صاحب آپ کو بتائیں گے یہ دجل کیسے کرتے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا اور میں اکثر سناتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے، میں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ایک ساتھی آئے، افتخار نام تھا ان کا، موٹر سائیکلوں کی دکان تھی، شو روم افتخار وڑائچ۔ مجھے کہنے لگے میرا ماموں قادیانی ہے اور وہ جرمنی سے آیا ہے، سرگودا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس افتخار وڑائچ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا دیکھو آج تو تم نے فون کر لیا ہے، آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ جو اس نے جملہ کہا اس کو یاد کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ یاد رہے گا؟ انشاءاللہ۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ نہیں، اس سے ایک جملہ اور آگے جانے دیں، ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اگلی بات، اس کا دوبارہ فون آ گیا اس کے مامے کا۔ جب بار بار آیا تو وہ میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب اب کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو کام تو تم صحیح کر رہے ہو، قرآن و حدیث کا حکم تو یہی کہ ان سے بائیکاٹ فرض ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم یہ کرو اس کو ایک دفعہ آنے دو، توجہ بھی طرف رکھنا، اس کو ایک دفعہ آنے دو، اکیلے نہ ملنا، مجھے ملوانا۔ اگلا جملہ بھی یاد کرو گے؟ یاد کرو گے؟ میں نے اس سے کہا دیکھو سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو، ورنہ ڈسے گا۔ ڈسے گا کہ نہیں ڈسے گا؟ یہ دیکھیں یہ آپ کو منتر سکھانے آئے ہوئے ہیں آج، بات سمجھ آ رہی؟ ایک منتر میں بھی سکھا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے مامے کو آنے دو، ویسے تو بائیکاٹ فرض ہے، اس نیت سے کہ ایک دفعہ حجت کرتے ہیں، شاید رستے پہ آ جائے۔ اس کا ماما آ گیا علامہ اقبال ٹاؤن میں، بات چیت، وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی نال گل نہیں کرتا۔ کہا بھائی میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی آپ سے، یا بدتمیزی تو نہیں؟ میں نہیں کرتا کہنا۔ میں کہا اچھا، میں کہا تینوں تو کلمہ بھی نہیں آتا، دم پہ پاؤں رکھا نا ذرا۔ کہنے لگا کیا مطلب مجھے کلمہ بھی نہیں آتا؟ میں کہا سنا دو۔ اب وہ اس کا ماما جو قادیانی تھا، 70 سال 65 سال عمر ہوگی، جوان بیٹے ساتھ تھے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب غور سے سننا، میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم لوگ جب کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، غور سے سنی بات، تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے ہو، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آیا؟ دجل کہتے ہیں جب حق اور باطل یوں ملا دیا جائے پتہ نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب اس گاؤں میں برق صاحب قادیانی رہتے ہیں، یہ اس لیے آپ کو یہاں لایا گیا، ورنہ شہر میں بڑی بڑی مسجدیں تھیں، اور اس گاؤں میں 50 سال سے قادیانی ہیں۔ اب الحمدللہ تھوڑی تھوڑی محنت کرتے 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 اب تھوڑے ایک آدھ گھر رہ گیا ہے، نمبرداری ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی ہے، اور ان کی تھوڑی سی آپ نے اصلاح زیادہ کرنی ہے۔ ابھی ایک قادیانی مرا ہے، جنازے میں تو کوئی نہیں گیا لیکن تعزیت کرنے پہنچ گئے۔ ان کو بتائیں کہ نبی کے دشمن کیا ہوتے ہیں، میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں بننا آسان جائے تو جانا فرض ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نبی کی محبت کیا ہے اور منافقت کیا ہے۔ ہم تو حجت ہی کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، وہ قادیانی کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، ہم محمد رسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو ہی لیتے ہیں۔
میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی اور کتاب کا نام تھا کلمۃ الفصل. ہاں یہ حضرت آپ کو حوالہ دکھائیں گے, کچی بات کوئی نہیں. یہ وہ حوالے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ نے, سپریم کورٹ نے ان کو کافر کہا ہے. قادیانی صرف پاکستان نہیں, 60 اسلامی ملکوں نے کہا یہ کافر ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہے. میں نے وہ کتاب کا حوالہ دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھو اس میں لکھا ہے نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. مختصر کر رہا ہوں, جب ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. کفر سمجھ آیا؟ کفر سمجھ آیا؟ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ اپنے والد کو ملنے اپنے گھر جا رہے ہیں اور رستے میں بھنگی آ جائے اور بھنگی کہے کدھر جا رہے ہو, آپ کہے میں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں. بھنگی کہے تیرا والد تو میں ہوں, برداشت کرو گے؟ باپ کی جگہ بھنگی برداشت نہیں. میرے نبی کی جگہ مرزا, ساری کائنات قربان میرے نبی کے نالین مبارک کے نیچے لگے ایک ذرہ مبارک پہ, اس کو ہم برداشت کریں گے؟ اب آپ کو دھوکہ دیں گے یہ 6 چک والے. دیکھو جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مولوی سانو کافر کہندے. ارے تم کلمے میں محمد رسول اللہ سے دھوکہ دے رہے ہو, تم مرزے کو مراد لیتے ہو, ہمیں دھوکہ دیتے ہو. بات سمجھ آئی؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا برق صاحب, 1-2 ہفتے پہلے بات چلتا. یہ تو جہاں جاتے ہیں 2-4 قادیانیوں کو مسلمان کیے بغیر جاتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کو رپورٹ دیں گے ماشاءاللہ. یہ میں ان کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, حقیقت ہے. سینکڑوں قادیانیوں کو یہ مسلمان کر چکے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ ابھی آپ کے سامنے حقیقت کھولیں گے. میں نے صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ دجل کرتے ہیں, ان سے بچو. اور جس نے جا کے تعزیت کی ہے اپنے ایمان کی تجدید کرے. وہ نبی کے دشمن کی رعایت دیتے ہو. یہ اب حضرت آگے تفصیل سے بتائیں گے. میں ختم نبوت کے حوالے سے, جماعت کے حوالے سے آپ سب ساتھیوں کی طرف سے جناب محترم عزت مآب عرفان محمود برق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آپ کے اندر اپنا